یوم استحصال اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی. وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سیکرٹری خارجہ اور دفتر خارجہ کے عملے سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، کشمیر کوز ایک رستہ ہوا زخم ہے جو مرہم مانگتا ہے. قمر زمان کائرہ بولے، بھارت نے جبر اور تشدد کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کی. پاکستان لازوال قربانیاں جاری رکھنے والے کشمیریوں کی آواز بنا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال پر پیغام. کہا، بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 3 سال مکمل ہو گئے. کشمیر کے عوام اب تک فوجی محاصرے میں ہیں. اعلیٰ قیادت بدستور قید میں ہے. عالمی برادری کو بھارت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. وزیر اعظم کو ڈی جی خان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ. وزیر اعظم کے دورے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال کرنے والوں کو سخت ترین سزا. مدینہ منورہ کی عدالت نے 6 پاکستانیوں کو سزا سنا دی. 3 پاکستانیوں کو 10 سال قید جبکہ 3 کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی. عدالت نے تمام پاکستانیوں کو 20 ہزار ریال جرمانہ بھی کیا. موبائل فون ضبط کر لیے گئے. حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف ڈکلیریشن، سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ. ایف آئی اے کو جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی ہدایت. جرم میں شامل تمام لوگوں کے خلاف انکوائری شروع. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے. قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے جس سے لوگوں کو غلام بنانا ہے. پیسے کے بغیر سیاسی جماعت کیسے چل سکتی ہے؟ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تضادات سے بھرپور قرار دے دیا. اور ملک بھر میں کرونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,854 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. 750 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. مثبت کیسز کی شرح 3.60% رہی. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ فلیگز کا، جس پہ ثنا ہمایوں ملاقات کروا رہی ہیں آج مالدیپ کی ہائی کمشنر فرزانہ ظاہر صاحبہ سے. دیکھتے ہیں آج کا فلیگز. دنیا بھر کے سیاحوں کے خوابوں کی ایک سفید ریت، نیلا پانی اور اس میں گھری چٹانوں کے قدرتی مناظر سے مالا مال، یہ ہے مالدیپ. مالدیپ اپنے دلکش مناظر، جزیروں، سمندر کی آغوش اور قدرتی حسن کی وجہ سے زمین پر جنت کہلانے والے چند خطوں میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے. مگر جہاں ماحول دشمن انسانی سرگرمیاں دنیا بھر کے قدرتی حسن کو مان کر رہی ہیں، وہیں مالدیپ بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق اگر مالدیپ کا موسم موجودہ رفتار سے متاثر ہوتا رہا تو 1200 جزیروں پر مشتمل یہ ملک 2030 تک سمندر کی پیاس بن جائے گا. السلام علیکم. فلیگز کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں.
آج میں موجود ہوں ریزیڈنس آف مالدیوز میں، جہاں پر آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ہر ایکسیلنسی فرزانہ ظاہر، ہائی کمشنر آف مالدیوز۔ یور ایکسیلنسی، جناب سفیر، ہمارے لیے وقت نکالنے پر بے حد شکریہ۔ Thank you for having me. Okay, so your excellency، آپ پاکستان 2 سال پہلے آئے، آپ کو یہاں کے لوگ کیسے لگے؟ پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا ہے؟ The people and culture of Pakistan. No, it's been a wonderful experience for me. Naturally, when I came in 2020, it was... ابھی تک تو میرا تجربہ کافی اچھا ہے۔ میں کرونا کے دنوں میں یہاں آئی، وہ وقت بہت مشکل تھا، ہم لوگ گھروں میں ہی محصور ہو کر رہ گئے تھے، لیکن اب میں یہاں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، میں یہاں جب بھی باہر نکلتی ہوں یہاں کا گرین انوائرمنٹ دیکھ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہاں پاکستان کے لوگوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، پاکستانی بہت مہمان نواز ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مالدیپ اور پاکستان کی ثقافت میں کافی مماثلت ہے۔ پاکستان کی طرح مالدیپ بھی مسلمان اکثریت رکھنے والا ملک ہے، مجھے یہاں بالکل اپنے گھر جیسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ that go together, so it feels a lot like home. It make me feel so glad when I hear. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے ملک کے بارے میں ایسی باتیں سنتی ہوں۔ ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ خاتون ہونے کے ناطے سفارتی سطح پر کام کرنا کیا مشکل ہے؟ How is the experience and how is your family taking a role? I'm here with my husband and 2 kids. میں یہاں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور میری بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ میرے پورے کریئر میں یہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں۔ کسی نئی جگہ پر جا کر وہاں ایڈجسٹ ہونا بچوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس میں کافی وقت بھی لگتا ہے، لیکن یہاں میں اپنے شوہر کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گی۔ میرے پورے کریئر میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ایک خاتون ہونے کے ناطے اس طرح ٹریولنگ کرنا اور پھر پوری فیملی کے ہمراہ ٹریولنگ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ میرے کام کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر فیملی سپورٹیو ہو تو کسی کے لیے بھی اس شعبے میں کریئر بنانا مشکل نہیں۔ With the support of the family, more people will be able to pursue career like this. And this is a profession where we don't see more. اس طرح کے شعبوں میں خواتین کا رجحان بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ شاید تیسری خاتون سفیر ہیں جن کا میں انٹرویو کر رہی ہوں۔ اب ہمیں مالدیپ کے بارے میں بتائیں، وہاں آپ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کس طرح اپنے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ Their weather, their people, how do you celebrate festivals there? So Maldives is a group of small, very small islands. مالدیپ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ تمام پاکستانی مالدیپ کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ مالدیپ کے 99% حصے پر سمندر ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم ایک بڑی سمندری ریاست ہے بجائے چھوٹے چھوٹے جزیروں کے۔ مالدیپ کے لوگوں کا دارومدار ماہی گیری پر ہے، ہم زیادہ تر سمندری خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری قومی زبان میں عربی اور اردو کے الفاظ کافی زیادہ ہیں۔ Sometimes Urdu, Sinhalese. Maldives is considered to be one of the سیاحت کے لحاظ سے مالدیپ دنیا کا محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ tourist destination. I think it's the commitment from all stakeholders in the میں industry. سمجھتی ہوں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کردار ہے۔ ان کے عزم سے ہی آج یہ مقام ہم نے حاصل کیا اور مالدیپ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہم نے پائیدار سیاحت کے اصولوں کو اپنایا، اس میں جدت متعارف کروائی۔ مالدیپ کی سیاحت کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم بہت مطمئن ہیں۔ 50 years of tourism in the Maldives. We're very happy of where we are. Fantastic. زبردست۔ آپ کو پاکستان میں سیاحتی مقام کیسے You لگے؟ visited a lot of places in here. Well, actually, I haven't traveled that much. میں پاکستان میں زیادہ گھومی تو نہیں ہوں۔ پہلے سال جب میں یہاں آئی تو کرونا کی وجہ سے باہر آنا جانا بند تھا، لیکن میں مری، لاہور، کراچی گھوم چکی ہوں اور اب پاکستان کے شمالی علاقے گھومنا چاہتی ہوں۔ میں نے گلگت بلتستان اور ہنزا تصویروں میں دیکھا ہے، بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں پاکستان زیادہ سے زیادہ گھوم سکوں۔ That hopefully I'll get that opportunity while I'm here to travel. Fantastic. Okay. So sadly, but بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مالدیپ آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اگر اسی تناسب سے یہ جاری رہا تو 2030 تک مالدیپ مکمل طور پر سمندر میں مل جائے گا۔ آپ کی حکومت اس سے بچنے کے لیے کن اقدامات پر غور کر رہی ہے؟ to save the island or
vice versa? It is a real threat for us, but जी हाँ, ये एक हकीकी खतरा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग के जरिए इससे निपट सकें। अगर समंदर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हमारी जिंदगियां बहुत मुतासिर होंगी। हमें अपने तौर तरीकों पर समझौता करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक कार्बन के इखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए बनाए जाएं और उन्हीं पर इन्हिसार किया जाए। मैं समझती हूँ कि हम जितना कर सकते हैं इतना कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। हमें कुदरत और फितरत पर मबनी हल तलाश करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि मालदीव और पाकिस्तान दोनों ही मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हैं। दोनों मुल्कों को इस शोबे में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। that is one area we both of our countries can also work internationally in the multilateral forums. Definitely we'll be looking forward to some मेरी good दुआ है कि खुदा इस आइलैंड की हिफाजत island as फरमाए। well. आपने हाल ही गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स